الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام زکوٰۃ کے متعلق ایک اہم مسئلے کے بارے میں صراحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فقراء کو، یتیموں کو، غریبوں کو جو مستحق زکوٰۃ ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر کے کھانا کھلانے کے ساتھ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا اس شخص کو دوبارہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو شرعی حوالے سے اس میں دو صورتیں ہیں، ایک اباحت کی صورت ہے اور ایک تملیغ کی صورت ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس نے فقراء کو جمع کیا، کھانا کھلایا، تو وہ شخص چاہتا ہے کہ اس طرح میری زکوٰۃ ادا ہو جائے، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی طرف سے اباحت پائی گئی، یعنی ان کو بٹھا کر کھانا کھلایا تو گویا کہ اس کی طرف سے کھانا کھانے کی اجازت تھی، ان کو کھانے کا استعمال کرنا ان کے لیے جائز تھا، تو اس شخص نے ان کو کھانا کھلا دیا بیٹھ کر، بٹھا کر، تو ایسی صورت کے اندر اس شخص کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس صورت میں صرف اس کی طرف سے کھانے کا استعمال جائز قرار دیا گیا، مالک بنانا نہ پایا گیا۔ اور دوسری صورت ہے تملیغ کی، یعنی وہ شخص اس کھانے کا فقراء کو مالک بنا دے۔ مالک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقراء سے بولے کہ یہ کھانا میں نے تمہاری ملکیت میں دے دیا، چاہو تو اس کو یہیں پر بیٹھ کے استعمال کر لو، چاہو تو اس کھانے کو کسی اور کو دے دو، چاہے تو اس کھانے کو گھر جا کے استعمال کر لو۔ تو یہ جو تملیغ کی صورت ہے، یہ جب پائی جائے گی تو پھر زکوٰۃ ادا ہوگی، بصورت دیگر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کہ خالی بیٹھ کر جو کھانا کھلا دینا ہے، دعوت کا اہتمام کر دینا ہے، اس میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیٹھ کر کھانا کھانے کی تو اجازت ہوتی ہے، لیکن ساتھ کھانا لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری زکوٰۃ ادا ہو، وہ اس انداز میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ فقراء کو بلائے اور کھانے کا اہتمام کرے، اور کھانے کا اہتمام کرنے کے بعد ان کو اس بات کی صراحت کر دے کہ یہ کھانا میں نے تمہاری ملکیت میں دے دیا، لہٰذا تم چاہو تو اس کو یہاں استعمال کر لو، چاہو تو کسی اور کو دے دو یا گھر میں جا کے استعمال کر لو، تمہیں اس چیز کا کلی اختیار ہے۔ تو لہٰذا یہ جو طریقہ ہے یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ ہے، اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہوگی، پہلی صورت کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور اس کے اندر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس انداز میں جو زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ ہے، اس میں جتنی بھی کھانا پکانے کے اندر پکوائی ہے، اس کے اخراجات ہیں، وہ اس میں شامل نہیں کیے جائیں گے، بلکہ پکا ہوا کھانا، تیار شدہ کھانا، اس کی جو مارکیٹ کے اندر ویلیو ہوگی، اس کا جو ریٹ ہوگا، اس کے مطابق اس شخص کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو ہے نا وہ 10,000 کا کھانا تیار کروایا ہے، سارے اخراجات اس کے 10,000 کے آئے ہیں، لہذا اس کے 10,000 کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ تیار شدہ چیز کا جو مارکیٹ میں ریٹ ہوگا اس کے مطابق اس شخص کی زکوٰۃ ادا ہوگی، جو اس کے اوپر لاگت وغیرہ ہے اس کو جو ہے نا وہ بیچ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ اس حوالے سے علماء نے اس مسئلے کی صراحت فرمائی ہے۔ امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے پہلی صورت کو بیان کیا تو ارشاد فرمایا کہ کھانا جمع کر کے کھلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، لأنہ اباحۃ، کیونکہ یہ خالی کھانے کا مباح کر دینا ہے، ان کے لیے استعمال کا جائز کر دینا ہے، ورکنھا التملیک، جبکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک، مالک بنانا، یہ رکن ہے۔ اور دوسری صورت جو ہے وہ بیان کی امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضیہ شریف کی 10ویں جلد کے اندر ارشاد فرمایا، اگر اناج یا کپڑا خرید کر محتاج کو دے دیتا یا کھانا پکا کر ان کو بیچ دیتا یا حصے تقسیم کر دیتا تو بازار کے ریٹ سے جو اس کی قیمت ہوتی اس قدر زکوٰۃ ادا ہو جاتی، پکائی وغیرہ کی اجرت میں جو صرف ہوا وہ محسوب نہ ہوگا، یعنی جو اضافی اوپر اخراجات آئے ہیں اس کو بیچ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ تیار شدہ چیز کی جو مارکیٹ میں ویلیو ہوگی، ریٹ ہوگا، اتنے پیسوں کی اس شخص کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔